حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ اعظم حضرت سیدنا غریب نواز، انہوں نے بتلایا اپنے اشعار کے ذریعے، غوث پاک 18 برس میں سفر کیے جیلان سے بغداد کا، 7 سال انہوں نے یہ کورس کیا، اس کے بعد پھر 25 سال کے بعد 25 سال ریاضتوں میں رہے، 50 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب غوث اعظم اس قدر بلندیوں پر آنے کے بعد اب ممبر شریف پر آ رہے ہیں واز کرنے کے لیے، تو بھی یوں ہی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں، سرور کونین علیہ السلام تشریف لا کر فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر واز کیا کرو۔ عرض کیا حضور فصحاء و بلغاء یہاں شریک ہیں، میں ان کے سامنے جھجک محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ کس قدر سرچشموں سے سیراب کیے گئے، مگر یہ مقام ادب ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اپنے فصاحت و بلاغت کے پہلوؤں پر نظر نہیں رکھتے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو گونگا ہوں، فصحاء بلغاء کے سامنے کیا بولوں گا۔ مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن مبارک 7 مرتبہ انہیں عطا فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ فرمایا، یہ حکمت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ اور پختہ دلیلوں سے بلاؤ، عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ اس کے بعد پھر حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی 6 مرتبہ اپنا تبرک لعاب دہن کا عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ابھی تو سرکار نے 7 مرتبہ عطا کیا تھا، آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا تأدبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا مصطفیٰ کے ادب کی خاطر میں نے 7 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ یہ تبرک دیا ہے، تاکہ عددی برابری کا بھی شائبہ پیدا نہ ہو، تو وہاں گنتی اور شمار میں بھی برابری کا شبہ پیدا نہ ہو، اتنا سکھا رہے ادب مولا علی شیر خدا۔ تو ہم کو علم جس درسگاہ سے مل رہا ہے، اگر ادب ہے تو وہ درسگاہ نبوت کا فیض ہے، اگر ادب نہیں ہے تو درسگاہ شیطان کا حصہ ہے، لہٰذا ہم ادب والے ادب ہی کا شیوا اپنا کر رہتے ہیں۔ تو الغرض غوث اعظم اس تبرک کے بعد جب بول پڑے تو حال یہ ہو گیا کہ پہلے تو آپ فرما رہے تھے فصحاء و بلغاء ہے، اب تو حال یہ کہ 70,000 کا مجمع ہے، اور ارشاد فرماتے تو سامنے والا جس انداز سے سنتا آخری حصے والا بھی اسی انداز سے سنتا، اور پھر یہ کہ سنا رہے ہیں تو کیا کیا سنا رہے ہیں، صرف چہروں ہی کی تحریر کو نہیں پڑھتے، دلوں کی تحریر کو بھی پڑھتے ہیں غوث اعظم، اور پھر فیضان کا سرچشمہ جاری ہوتا ہے۔ ارے اپنے لوگ جو فاسق و فاجر ہے وہ توبہ کرے تو بڑی بات ہے، عارف باللہ کے آسمان دل سے معرفت کا سورج جو نکلتا ہے اس کی کرنوں کی وجہ سے دلوں کی دنیا روشن ہو جایا کرتی ہے، وہ غوث اعظم ہے۔ اس آفتاب کو آپ نے اپنے آسمان دل سے طلوع کیا تھا کہ جس کی کرنیں لوگوں کے دلوں کو منور کر رہی تھی، اسی وجہ سے یہود و نصارہ باوجود یہ کہ آپ نے سنا غوث اعظم کے دور میں عیسائی مشنریز اپنا زور دکھا رہی تھی، یہودیت اپنا زور دکھا رہی تھی، جبکہ ان کی کوششیں یہ تھی کہ اسلام کو ختم کر دے، پیغمبر اسلام سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر واہ غوث اعظم کا انداز بیان، واض و خطابت کا انداز، جن نظریات پر وہ لوگ شب خون مارا کرتے تھے، حسین پیرائے میں ان نظریات کو آپ بیان فرماتے اور روحانی توجہ دیتے، تو کوئی مجمع ایسا نہ تھا کہ یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے بغیر اٹھتا ہو۔ محتاط اندازے کے مطابق سیرت نگاروں نے نہایت ہی احتیاط سے لکھتے لکھتے یہاں تک لکھا ہے کہ 5,000 سے زائد یہودی و عیسائی مشرب اسلام ہوئے، 1 لاکھ سے زائد گنہگار توبہ کیے،